بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ اسباق میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے پیار و محبت کے، اس سے متعلق احادیث کی روشنی میں گفتگو کی تھی، اور آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سراپا سے متعلق چند احادیث سامنے ہیں، ان سے متعلق انشاءاللہ مختصراً گفتگو کریں گے۔ یہ اسی باب کی فصل ثانی ہے، اور فصل ثانی کی پہلی روایت ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ روایت کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين مشربا حمرة ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دراز قد تھے نہ پست قد، نہ دراز قد تھے نہ پست قد، بلکہ آپ میانہ قد تھے، درمیانہ قد تھے، بڑے سردار اور گھنی داڑھی والے تھے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں پر گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ و سفید تھا، ہڈیوں کے جوڑ موٹے تھے، اور سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تو آگے کے جانب کو جھکے ہوئے چلتے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے نشیب میں جا رہے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے آپ جیسا کوئی شخص نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا۔ آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کی ذیل میں صاحب مظاہر نے مختصر بات کہی ہے، اور صاحب توضیحات نے بھی تقریباً وہی بات مختصراً کہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ آگے کے جانب کو جھکے ہوئے چلتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو پیچھے بھی گزرا ہے، ہم نے ما سبق میں بھی بتایا آپ کو کہ آپ قوی اور بہادر لوگوں کی چال چلتے تھے، قوی اور بہادر لوگوں کی چال چلتے تھے۔ دیکھیے بچوں، جب آدمی قوی اور بہادر ہوتا ہے تو پیر اٹھا کے چلتا ہے، پیر آپ کے گھسیٹتا ہوا نہیں چلتا، اور اس کا سینہ اور اس کی گردن سامنے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی قوت کے ساتھ پاؤں زمین سے اٹھاتے اور رکھتے تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چال میں اکڑ اور اطراحٹ نہیں ہوتی تھی، اکڑ اور اطراحٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسکینی اور تواضع کی چال اختیار فرماتے تھے۔ جیسے حضرت آپ کے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ بیٹا زمین پر اترا کے مت چلنا۔ اترا کے چلنے میں بیٹا بچوں دو باتیں ہیں، ایک انسان کے اپنے سینے کو، چھاتی کو پھلا کے چلتا ہے، ہاتھ کو لہرا کر چلتا ہے، ایک یہ ہے، اور ایک تکبرانہ چال، تو یہ بہرحال یہ ممنوع ہے اور غلط ہے۔ ہاں، کسی کی طبعی اور فطری چال کچھ اس نوعیت کی ہو تو وہ ایک الگ بات ہے،
گرچہ اس کے اندر بھی تکبر کا مادہ نہیں ہونا چاہیے، تواضع اور مسکینی ہی غالب رہنی چاہیے۔ اور اس ذیل میں صاحب توضیحات لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدر سفید بدن کو سرخ اور سرخی پلائی گئی تھی۔ سرخی پلائی گئی مطلب ہے کہ سرخ مائل تھے، یعنی سرخ اور سفید رنگ کا آمیزہ تھا، ملاوٹ تھی سرخ اور سفید، جو نہایت خوبصورت رنگ ہے۔ اور دو مختلف رنگوں کی آمیزش کو تشریب کہتے ہیں، تشریب بالشین، وہ ایک رنگ کو دوسرا رنگ پلا دیا گیا، ایک رنگ کو دوسرا رنگ پلا دیا گیا، اسے تشریب کہتے ہیں، شریبہ سے۔ اور کرادیس یہ کردوس کی جمع ہے، ہر اس ہڈی کو کہتے ہیں جو دوسری ہڈی کے ساتھ کسی جوڑ پر جمع ہو جاتی ہے۔ کرادیس یہ کردوس کی جمع ہے، اور یہ ہر اس ہڈی کو کہتے ہیں جو دوسری ہڈی کے ساتھ کسی جوڑ پر جمع ہو جاتی ہے، یعنی ای عظیم الاعضاء، مطلب یہ کہ آپ کی ہڈیوں کے جوڑ موٹے تھے، مضبوط تھے۔ اس کے بعد پھر ینحط، یہ اترنے کے معنی میں، نحط حتی یحط سے اترنے کے معنی میں، من صبب یہ بلندی سے نیچے کی طرف آنے کو کہتے ہیں، انا صببنا الماء صبا، اوپر سے نیچے کو بہانا، تو یہ سبب کہیں گے بلندی سے نیچے کو آنا۔ مطلب یہ ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی سے نشیبی کی طرف اتر رہے ہیں، اور یہی تکفؤن کی تفسیر ہے۔ کشتی جب جھک کر آگے چلتی ہے تو اس کو تکفؤن کہتے ہیں، تکفأ یتکفأ تکفؤن۔ گویا کہ پیغمبر علیہ السلام کے چال میں، آپ کے چلنے میں عاجزی تھی، تواضع تھی اور جھکاؤ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کے چال میں نعوذ باللہ کبر، تکبر کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، بلکہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اور ایک وقار، سنجیدگی اور متانت کی چال پیغمبر علیہ السلام چلتے تھے۔ اور اس کے بعد کی حدیث ہے کہ وعنہ کان اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطة ولا بالصبت كان جعدا رجلا ولم يكن بالمتهم ولا بالمكلثم وكان بالوجه تدفير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكداء أجرد ذو مسربة شطر الكفين والقدمين إذا مشى يتقلع كأنما يمشي في صبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت لمبے تھے اور نہ بہت ٹھگنے، بلکہ میانہ قد لوگوں میں تھے۔ آپ کے بال نہ تو بہت زیادہ گھنگریلے تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ خفیف سابل کھائے ہوئے، خفیف ہلکا سا بل کھائے ہوئے، نہ منہ بالکل گول اور بھاری تھا اور نہ گال پھولے ہوئے تھے، بلکہ پورا چہرہ اور رخسار یکساں برابر تھے، پیشانی بلند تھی، روئی مبارک کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، آنکھیں سیاہ تھی، پلکیں بڑی بڑی تھی، جوڑوں کی ہڈیاں ابری ہوئی اور مونڈوں کا درمیانی حصہ جہاں دونوں شانوں کی ہڈیاں آ کر ملتی ہیں مضبوط اور پرگوشت تھا، جس میں مبارک پر بال نہیں تھے، صرف ایک لکیر بالوں کی تھی جو سینے سے ناف تک
چلی گئی تھی. ہاتھ اور پاؤں بھرے ہوئے یعنی پرگوشت تھے. جب راستہ چلتے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھاتے جیسے بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں. جب دائیں یا بائیں متوجہ ہونا ہوتا تو پورے جسم کے ساتھ متوجہ ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ دل کے سخی اور زبان کے نہایت سچے تھے. طبیعت کے بہت نرم اور سب سے معزز و مکرم انسان تھے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھتا اس پر ہیبت طاری ہو جاتی. اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت رکھتا ہو اور میل جول رکھتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والہانہ محبت کرتا. پیغمبر علیہ السلام کی ان صفات اور خصوصیات کو بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی شخص نہ تو میں نے آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھا. اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے. اس حدیث پاک کے ذیل میں کچھ الفاظ آئے ہیں جس کی توضیح ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. الممغت میم اول پہ ضمہ ہے اور دوسرا مفتوح. مماغت غین پر تشدید اور کسرہ ہے. اس کا معنی ہے حد سے زیادہ لمبے کو. حد سے زیادہ لمبے کو کہتے ہیں یعنی وہ آدمی جو حد سے زیادہ لمبا ہو یعنی بالکل بہت زیادہ لمبا ہو. المتردد حد سے زیادہ چھوٹے قد والے کہتے ہیں. گویا بعض اعضاء بعض دوسرے اعضاء کے اندر گھس گئے ہوں. اور ربعۃ من القوم یہ تاکید کے لیے گزرا ہے تاکید کے لیے آئے. جعدن رجلن یعنی معمولی گھنگریالے پیچدار بال. معمولی گھنگریالے پیچدار بال. اور بالمتہم یہ لفظ ازداد میں سے ہے. زیادہ گوشت والے موٹے کو بھی کہتے ہیں. متہم تہمہ سے زیادہ گوشت والے موٹے کو بھی کہتے ہیں. اور کم گوشت والے لاغر کو بھی کہتے ہیں. اور پھولے ہوئے منہ والے کو بھی کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ لفظ اس کے کئی معنی ہیں اس لیے ہم نے کہا کہ یہ ازداد میں سے ہیں. اور اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے کہ المکثم معمولی گولائی کے ساتھ گول چہرے والے تھے. اور اسی کے وضاحت اگلی عبارت میں ہے کہ بالکل گول چہرہ نہیں تھا کچھ گولائی تھی. ابید مشرب یعنی آپ کا رنگ سفید تھا جس کو سرخ رنگ پلا دیا گیا تھا یا سفید سرخی مائل تھی. ادعج العینین ای معنی ذلك اسود العینین مع سعتهما موٹی موٹی آنکھیں تھی بہت سیاہ تھی اس کے ساتھ سفیدی مخلوط تھی. اشکل العینین کے اندر انداز پر یہ کلام سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے اہدب الاشفار. اہدب لمبے اور بڑے کے معنی میں. اشفار پلکوں کے بالوں کو کہتے ہیں. اشفار شفر کی جمع اشفار پلکوں کے بال ہیں یعنی پلکوں کے بال لمبے تھے. اور جلیل بڑے کے معنی میں. المشاش ہڈی کو کہتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کے سر اور جوڑ بڑے مضبوط اور پرگوشت تھے جیسے گھٹنوں کوہنیوں اور کلائیوں کی ہڈیوں کے جوڑ ہوتے ہیں. اور الکتت دونوں کاندھوں کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس کو کتت کہتے ہیں یعنی شانہ بھی مضبوط اور پرگوشت تھا. اور اجرت یعنی عام جسم پر زیادہ بال نہیں تھے. دو مسربہ گردن سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک خوبصورت لکیر تھی اس کو مسر کہتے ہیں. میم سین را. بچپن میں شرح صدر کے بعد صاحب توضیحات لکھتے ہیں کہ بچپن میں شرح صدر کے بعد فرشتے کے سی لینے کے نشان پر بال کی لکیر بنی ہوئی تھی اسی کا ذکر ہے. اور یتقلع یعنی چلنے کے وقت آپ چستی کے ساتھ زمین سے
قدم اٹھا اٹھا کر چلتے تھے، عورتوں اور سست لوگوں کی طرح چپل گھسیٹ گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے۔ یہ بہرحال بہت اہم چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں، کہ پیغمبر علیہ السلام جیسے آج کل لوگ چپل کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلنے کو اپنی ایک شان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نہیں چلتے تھے۔ یہ ایک سست چال ہے اور غلط چال ہے۔ اسی کیفیت میں یتکفؤ کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔ التفت معاً یعنی متکبر لوگوں کی طرح آنکھوں کے کناروں سے نہیں دیکھتے تھے۔ یعنی معلوم یہ ہوا بچوں کہ انسان جب کسی سے کلام کرے، بات کرے، تو آدمی کو مکمل طور پر چہرہ اس کی طرف کر لینا چاہیے، متکبرانہ چال سے صرف کنکی آنکھوں سے اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ متکبر لوگوں کی طرح التفت معاً کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ متکبر لوگوں کی طرح آنکھوں کے کناروں سے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جس طرف دیکھتے پوری نگاہ دیکھتے اور منہ موڑ کر دیکھتے۔ اور صدرن سینے کو صدر کہتے یعنی یہاں دل پر صدر کا اطلاق کیا گیا، یعنی دل کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ سخی تھے، اور لہجتاً گفتگو اور زبان کے سچے تھے۔ لہجہ زبان کو کہا جاتا ہے، عریقتاً طبیعت اور مزاج اور پہلو کو کہتے ہیں، عشیرتاً میل جول اور معاشرت مراد ہے، بدیہہ اچانک دیکھنے کو کہتے ہیں، اور بدیہتاً کہا جانا ہابتن یہ حیبت سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی رعب دیا تھا، اس کی وجہ سے ہر نووارد نیا آنے والا بندہ ڈر جاتا تھا۔ خالتہ اختلاس سے، اور معرفہ یعنی قریب سے دیکھ کر واقف ہونے پر آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہی ہے بچوں کہ انسان کسی کے متعلق غلط گمانی سے کام لیتا ہے، اور بعض لوگ کسی کے بارے میں غلط خیالات پیدا بھی کرا دیتے ہیں، غلط خیالات پیدا بھی کرا دیتے ہیں۔ لیکن ایک سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو انسان سے براہ راست مل کر اس سے معاملہ کرتا ہے، اور جب انسان براہ راست مل کر معاملہ کرتا ہے تو اس کے پھر اخلاق، کردار، اس کے معاملات، اس کے معاشرت، اس کا انداز گفتگو، انداز تکلم، یہ سب سامنے آتا ہے۔ اور انسان دیکھو بچوں، انسان انداز گفتگو، انداز تکلم اور معاشرت سے پہچانا جاتا ہے، اور اسی موقع پر انسان کی حقیقت بھی کھل کے آ جاتی ہے۔ تو عقلاء اور حکماء نے کہا ہے کہ جس شخص کی ظاہری اور باطنی زندگی یکساں ہوں، جس شخص کی ظاہری اور باطنی زندگی یکساں ہو اور دونوں کھلی ہوئی کتاب ہو، کوئی پہلو پوشیدہ نہ ہو، تو ایسے شخص کے متعلقین اس سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ مزید اس سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو کھلی ہوئی کتاب کی طرح واضح تھے، اس لیے جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھ کر قبول کر لیا تھا، تو پھر وہ شخص پیغمبر علیہ السلام کا ہو کر رہ گیا، جس میں کہ ٹکڑے اڑ جاتے تھے مگر کوئی پیچھے نہیں ہٹ جاتا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے آدمی ہر کوشش کرتا تھا۔ اچھا، اس کے برعکس اکثر و بیشتر اس شخص سے لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں یا دھوکہ اٹھانا پڑتا ہے جس کا ایک پہلو خوشنما ظاہر ہو مگر دوسرا پہلو بدنما پوشیدہ ہو، جسے ہم عام زبان میں منافق بھی کہہ سکتے ہیں۔ منافق آدمی آپ کے سامنے بڑی آپ کی ستائش تعریف کرے گا، لیکن جہاں وہ آپ کے پاس سے ہٹا بس آپ کی برائی شروع کر دے گا۔ اور آج کل غلط قسم کے لوگ ایسے ہی زیادہ ہوتے ہیں، خواہ دنیا کے حوالے سے بڑے بنے ہوں یا دین کے حوالے سے بڑے بنے ہوں، ہر دو کیفیت میں بہرحال ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور نعت ہو، پیغمبر علیہ السلام کی صفت بیان کرنے والے کو نعت اسی سے، نعت پاک جو کہا جاتا ہے اسی سے نعت نعتن، کسی کی صفت بیان کرنا۔ نعت نبوی یعنی پیغمبر علیہ السلام کی صفت بیان کرنا۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی۔ یہ اس حدیث پاک میں
مختلف باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور تقریباً یہی سب باتیں آپ کے صاحب مظاہر حق کی بھی ہیں، اس لیے ہم نے ایک حوالے پر اکتفا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو سے متعلق حدیث پیچھے گزر چکی ہے، قدر اختلاف کے ساتھ مزید ایک روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، انشاءاللہ ہم یہ اگلی حدیث دوسرے سبق میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.